پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے پہلے وصیت فرمائے. جی آپ وصیت فرماتے اپنی اولاد سے، فرماتے اوصیک یا ولدی بتقوی اللہ و طاعتہ، اے میری اولاد، اے میرے بیٹے، اے میری اولاد، میں اللہ کے تقوی، وصال کے وقت، انتقال کے وقت جو ہے، انتقال کے وقت عام طور پہ کیا ہوتا ہے، وہ کاغذات ادھر ہے، وہ اماؤنٹ ادھر ہے، وہ بینک کا ایسا ہے، وہ ان کو اتنا دینا، ان کو اتنا دینا، یہی رہتا نا. پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے سب سے بڑے مالداروں میں سے ایک تھے وصال کے وقت، لیکن آپ کی وصیت میں نہ وہ سونے کی تھیلی تھی، نہ وہ چیک تھا، نہ وہ دکان تھی، نہیں، یہ سب نہیں تھا، یہ سب نہیں تھا. آپ کی وصیت یہ تھی، آپ فرماتے اوصیک یا ولدی بتقوی اللہ، اے میرے بیٹے میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا ڈر ہمیشہ دل میں رکھنا، بے فکر نہیں ہو جانا. جی ظالم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا ڈر جن کے دل سے نکل جاتا، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا، بتقوی اللہ و طاعتی، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، لزوم الشرع، شریعت کو لازم رکھنا، وحفظ حدودی، اور حدود اللہ جو شریعت کے حدود ہے نا، اس سے آگے حرام، اس سے آگے حرام، ہمیشہ اس کا لحاظ رکھنا. اور وَعْلَمْ يَا وَلَدِي، اے میرے بیٹے یہ جان لے، أَنَّ طَرِيقَتَنَا هَذِهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ، کہ یہ جو ہمارا طریقہ ہے، الطریق القادریہ، الطریق القادریہ، یہ جو ہمارا سلسلہ، یہ جو ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری طریقت اور تصوف جو ہے، مبنیۃ علی الکتاب والسنہ، یہ بیسڈ ہے قرآن اور حدیث پر، قرآن پر، کلام الہی پر، اور سنت مصطفی پر بیسڈ ہے. بس جی کوئی کہے کہ شریعت سے ہٹ کر ہمارا تصوف الگ سے، شریعت سے ہٹ کر ہماری طریقت الگ ہے، جو شریعت سے ہٹ جائے، جو قرآن و سنت سے ہٹ جائے، نہ وہ طریقت چاہیے نہ وہ تصوف چاہیے، وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے. الطریق القادریہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا جو طریقہ ہے وہ بیسڈ ہے کتاب اور سنت پر. پھر آگے فرماتے کتاب اور سنت پر، وسہل الصدور، کشادہ سینے پر مبنی ہے، یہ اس کی بنیاد کشادہ سینہ ہے. دل تنگ، دل چھوٹا رکھنے والے قادری نہیں ہوتے، قادری بننا ہے تو دل بڑا رکھنا ہوگا. وسخاء الید، ہاتھ کھلا رکھنا ہوگا، کنجوس بھی ہے اور قادری بھی ہے، نہیں چمتا ہے. جی کیا فرما رہے، یہ ہمارا طریقہ، طریقت قادریہ، کشادہ ہاتھ، سخاوت پر بناؤ. وبذل الندى، جو اپنے پاس ہے وہ عطا کرنا لوگوں کو. وکف الجفا، لوگ کو دینا لیکن لوگ کے ساتھ کبھی سخت مزاجی نہیں کرنا، سخت جملہ بول رہے ہیں، جھڑک دے رہے ہیں، غصے میں آ جا رہے ہیں، جھٹک دے رہے ہیں، بات بند کر دے رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، نہیں، فرمایا یہ نہیں. الطریق القادریہ میں چلنے والا انسان جھگڑالو نہیں ہوتا ہے، جفا کش، روڈ مزاج کا نہیں ہوتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، یہ وصیت فرما رہے پیرانے پیر وصال سے پہلے. پھر فرماتے ہیں وحمل الاذى، لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا. لوگ جمع ہوں گے تو تکلیف ہوں گی، کسی کا بولنا اچھا نہیں دکھے گا، کسی کا بیٹھنا اچھا نہیں دکھتا، کسی کے چالے اچھے نہیں دکھتے، جی کوئی تکلیفاں دیتا ہے. تو فرماتے وحمل الاذى، اور لوگ تکلیف برداشت کرنا اور لوگوں کے مشکلات کو اپنانا، ان کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھ کے وہ کام کو پورا کرنا. وحمل الاذى، یہ قادریت ہے. پھر آگے فرماتے ہیں آخری بات، فرماتے ہیں والصفح عن عثرات الاخوان، اور اپنے بھائیوں سے ہونے والے غلطیوں کو نظر انداز کر دینا، ہوئے تھی نہیں ہوتی، یعنی معافی چاہنے سے پہلے معاف کر دینا اس کو. دوستوں سے غلطیاں ہوتے، بھائیوں سے غلطیاں ہوتے، پڑوسیوں سے غلطی پکڑ لے کے بیٹھ گئے، پھر قوالی میں بڑا دھوم مچائے، پھر حلقہ ذکر میں پابندی سے، پھر انگوٹھی بھی برابر تھی اور شال بھی ہری تھی، جی اور پورا ماشاءاللہ جبہ شایا وغیرہ وغیرہ، لیکن معاملے پہ آئے تو ماشاءاللہ ہم سے سخت کوئی بھی نہیں. یہ قادری نہیں ہوتا. قادری جبہ شایا اور اسٹائل کا نام نہیں ہے. قادری رائٹنگ آگے پیچھے قادری چشتی لکھنے کا نام نہیں ہے. قادریت کام ہے. کیا کام ہے؟ اپنے بھائیوں کو معاف کرنا، سخاوت سے رہنا، دل ہمیشہ بڑا رکھنا، لوگوں کو معاف کرنا، تکلیف کو برداشت کرنا، معافی چاہنے سے پہلے بھلا دینا، اس کو بھول جانا، کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، معاف کر دیا. علامہ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کوئی میرے کو تکلیف پہنچاتا، بس تکلیف ادھر پہنچتی ہے اسی لمحے میں معاف کر دیتا ہوں. ان معافی چاہا یا پوری زندگی اسی ہٹ درمی پہ رہ کے ان گزر گیا ہوں گا، وہ اس کا کام ہے، وہ اس کا کام ہے. وہ گالی دیتا ہے، وہ گالی دیا، وہ تکلیف پہنچایا، ان کر دیا، میں تو اسی وقت جس وقت ان گالی دیا اسی وقت معاف کر دیتا ہوں. کہ دل میں کسی کی برائی اور تکلیف اٹھا کے رکھنے سے دل میں کالی آتی ہے، بھلے یہ گندگی رکھو ہی نہ کو، صاحب معاف کر دیا، بس معافی چاہنے سے پہلے معاف کر دو. تو یہ پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت رہی.